الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن ابی حمزۃ انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواہ مسلم والبخاری۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، جن کی کنیت ابو حمزہ ہے۔ ابو حمزہ، عربوں میں یہ کنیت کا رواج بہت تھا، بچے بھی اپنے آپ کو ابو محمد کہا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، اور اچھی بات ہے یہ۔ خواتین بچیاں بھی ام فلان ام فلان، تو یہ ہونا چاہیے۔ ویسے اس سے ایک تو یہ ایک تاثر بھی پیدا ہوتا ہے کہ ذمہ داری کا تاثر، جب آپ کسی کو کہتے ہیں ابو فلان ام فلان، تو اس لفظ سے ہی اس کے ذہن کے اندر ذمہ داری کا ایک تصور آ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی نسل انسانی کی بقا کا جو تصور ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پسندیدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نسل انسانی وہ جب تک قیامت برپا نہ ہو تو نسل انسانی کا یہ تسلسل جاری رہے۔ ابو حمزہ انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب گزرے ہیں، اس لیے کہ بہت زیادہ سیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو زیادہ قریب ہوتا ہے اسے زیادہ خوبیاں یا خامیاں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ تو اگر ان کو کوئی نعوذ باللہ کوئی خامی نظر آتی تو وہ بھی وہ بیان کرتے، اس لیے کہ بچہ تھا نا اس وقت، تو یہ چھوٹا بچہ تھا، 8-10 سال کا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو اس کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگایا اس کو کہ آپ کی خدمت بھی کرے گا۔ بہت بڑی ہوشیار والدہ تھی، بہت ہوشیار تھی کہ مفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں تو سیکھیں۔ ہاں، والدہ اس کی، ہاں نہیں، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پہلے تھی۔ نہیں سر، ان کے کہنے کے پوچھنے کا یہ مطلب ہے کہ جب حضرت انس آئے خدمت کے لیے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبوت مل چکی تھی کہ نہیں؟ نبی تھے یا نہیں؟ وہ تو مدینہ میں تھے نا، مدینہ میں، مکہ میں نہیں تھے۔ مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی والدہ جو تھی ام سلیم نام تھا اس کا، اور یہ یتیم تھے، تو ان کی والدہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ آپ کی خدمت کریں، مدینہ منورہ۔ اچھا، تو اور بچوں سے کئی چیزیں لوگ چھپاتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ بچہ تو گھر کے اندر ہر جگہ پہ آتا جاتا ہے، تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بچوں سے چھپی نہیں رہتی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتاتے ہیں بعد میں کہ مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ 10 سال میں تو اپنے
4-5 سال کے بچے کو بھی آدمی کہتا ہے کیوں کیا یہ، حالانکہ اس سے کیوں کا پوچھا ہی نہیں جا سکتا. انسان تو انسان ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اتنی بلندی پر تھے جو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے کہ قرآن نے جب فرمایا انک لعلی خلق عظیم، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے معیار کے مطابق ان کے اخلاق کو عظیم کہا، یعنی انسانوں کے معیار کے مطابق تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق خلق عظیم، تو یہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور ہر قدم قدم پر اس کے دلائل بھی سامنے آتے رہے. تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی بہن کے لیے، بھائی سے مراد یہ نہیں ہے نا کہ یہ خواتین کے لیے یہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مرد بھائی بھائی ہیں اور خواتین ایک دوسرے کی دشمن ہیں، وہ بھی آپس میں بہنیں، اخوت اسلامی تو وہ بھی ہے. ہونا یہی چاہیے نا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن ہونا یہی چاہیے. حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، حتیٰ کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے، یعنی دوسرے مسلمان کے لیے کیا پسند کرے، ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر دے، من الخیر، بھلائی کی بات. جو نشئی، جو ہیروئن چی، جو چرسی، جو نسوار کھانے والا، سگریٹ کھانے والا سگریٹ کو پسند کرتا ہے، نسوار چرس کو پسند کرتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ دوسرے کے لیے پسند کرے. یہ خیر نہیں ہے، یہ بھلائی نہیں ہے. ایک آدمی اپنے لیے تکبر کو پسند کرتا ہے، ایک آدمی اپنے لیے جھوٹ کو پسند کرتا ہے، غلط کرتا ہے. یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، لا یؤمن، یہ ایمان کے تقاضے کی بات ہے، یعنی وہ باتیں جو ایمان کی وجہ سے پسند ہونی چاہیے، اس لیے کہ بات ایمان کی ہو رہی ہے. ایمان نے جن چیزوں کو تمہارے لیے پسند کیا ہے اور ایمان کی وجہ سے تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کر دو. اس لیے ہے من الخیر، خیر کی باتیں، برائی کی باتیں نہیں، اس لیے کہ برائی کی باتیں ایمان کی تعلیم نہیں ہے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، جو برائی تم کرتے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تو کیا اس برائی کا حکم تمہیں تمہارے ایمان نے دیا ہے؟ تو یہ تو بہت برا ایمان ہے. ایمان تو برا نہیں ہونا چاہیے. ایمان بالباطل تو برا ہے، لیکن تم تو ایمان باللہ کی بات کرتے ہو. تو ایمان باللہ جو ہے وہ تو اچھائی کی باتیں بتاتا ہے لوگوں کو، برائی کی باتیں تو نہیں بتاتا. لہٰذا یہ سوال ذہن سے نکالے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں تو اپنے لیے فضولیات کو پسند کرتا ہوں، میں تو اپنے لیے نشو و تماشوں کو پسند کرتا ہوں، میں تو اپنے لیے جھوٹ کو پسند کرتا ہوں، تکبر کو پسند کرتا ہوں، حرام کو پسند کرتا ہوں، گناہ کو، تو یہ تو ایمان کی باتیں نہیں ہوئی. ایمان تو یہ نہیں کہتا. ایمان کی وجہ سے جو باتیں تمہیں پسند کرنی چاہیے وہی باتیں تم دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. یہ بات، یہ گویا کہ اسلامی بھائی چارے بلکہ اسلامی اجتماعیت کے اصول ہیں. یہ اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے. یہ ظاہر ہے کہ اگر اسلام انفرادیت کی بات کرتا تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آدمی جب کسی غار میں ہو، آدمی جب کسی چلے کے کسی کوٹھے میں ہو، کسی کونے کھردرے میں اپنا آپ کو بند کر دے، انسانوں سے دوسروں سے الگ تھلگ رہے، تو وہ کیسے یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ؟ یہ کام تو وہ کرے گا جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہے گا.
اور آپ اندازہ لگائے اس اجتماعیت، اس اصول کی بنیاد پر جو اجتماعیت ہوگی وہ کیسی زبردست اجتماعیت ہوگی۔ اس میں نیکیاں کرنا، اس میں آدمی کتنا خوش ہوگا، اس میں آدمی کو کتنا اطمینان ہوگا، کتنا سکون ملے گا آدمی کو کہ بھائی یہاں پہ میرے ارد گرد جو مومن رہتے ہیں اور ان کا کردار اور ان کا عمل اور ان کا رویہ ایسا ہے کہ وہ اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہیں میرے لیے بھی پسند کرتے ہیں، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ میرے لیے بھی ناپسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خود اس کو جو بات غمگین کرتی ہے اپنے لیے، اپنے بارے میں جو کچھ خطرات وہ محسوس کرتے ہیں وہ خطرات میرے بارے میں بھی محسوس کرتا ہے، اور اپنے لیے جس سہولت، جس آسائش اور جس معافات جس کو کہتے ہیں نا عافیت، جس عافیت کی وہ تمنا کرتا ہے، کم از کم میرے لیے بھی اس عافیت کی اس کے دل میں تمنا ہے۔ کل مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ میں جب دعا مانگوں تو میں یہ دوں کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے؟ تو میں نے کہا آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ربنا پڑھتے ہیں کہ اللہم ربی پڑھتے ہیں؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر دو، ذرا ذہن کو، ذرا سینے کو کھول دو، وسیع کر دو، ذرا فکر سوچ کو وسیع کر دو، ٹھیک ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، میں نے کہا وطر میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، تم سے مدد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ، ہمیں۔ تو ذرا اس کو وسیع کر دو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تعالیٰ کے سارے نیک بندوں پر سلامتی، جتنے نیک بندے ہیں تو ان نیک بندوں پر سلامتی کی بات میں بھی مانگوں، آپ بھی مانگے، دنیا جہان کے ساری نمازیں پڑھنے والے سب عباد اللہ الصالحین، تو اس میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ ہم ان کروڑوں لوگوں کے لیے کریں اور وہ کروڑوں لوگ ہمیں بھی شامل کر دیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو پسند کرے وہ جو دوسرے کے لیے پسند کرے، ناپسند کرے دوسرے کے لیے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، اور خوش رکھ کے اس کو وہ بات جو اپنے لیے جو بات ہے وہ اس کو خوش رکھ، تو وہی بات دوسرے کے لیے بھی تمنا کرے، یا کم از کم اس کے لیے سوچے، اس کے لیے تمنا کرے، آرزو کرے، کوشش کرے کہ اسے بھی ملے۔ مجھے عافیت ملی ہے تو دوسروں کو بھی عافیت ملے، مجھے اچھی بھلی زندگی ملی ہے دوسروں کو بھی، مجھے اچھا علم ملا ہے۔ دیکھیں نا، امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس جو علم ہے یہ سارے لوگوں کو مل جاتا، کاش میرے پاس جو علم ہے یہ سارے لوگوں کو مل جاتا۔ یعنی یہ ہوتی ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ دیکھیں نا، دوسرے لوگ اس پہ رائلٹی لیتے ہیں، وہ جو علم ان کو ملتا ہے نا وہ اس کی رائلٹی لیتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات؟ علم کی بھی رائلٹی لیتے ہیں کہ میرا علم ہے۔ اور دین کا علم انسان کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ اقبال تو یہی فرماتے تھے نا، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نوری بصیرت عام کر دے، میرا نوری بصیرت عام کر دے، ٹھیک ہے، کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جو کچھ مجھے ملا ہے، کاش یہ سارے لوگ اس طرح سمجھے جتنا میں سمجھا ہوں۔ تو یہ بخل، یہ حسد، یہ تنگ نظری، یہ تنگ دلی، ٹھیک ہے، یہ کسی چیز پر قبضے کا سوچ، یہ کسی چیز کو بس صرف اپنے لیے، میم زرما ٹول زما، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا پشتوں میں، میم زرما، میم زبرما ٹول زما، سب میری عرص زما، یہ تصور جی۔ ہاں جی، میرے ایک دوست اب بھی ہیں، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، شاید آپ ان کو جانتے بھی، جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، مدرسے میں طالب علم تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے حنیف صاحب
میری ایک تمنا ہے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی خزانے مجھے دے دے، میں لوگوں کو دوں گا، لیکن مجھے یہ پسند آتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھیں اور مجھ سے مانگیں۔ میں نے کہا خدائی کا نشہ ہے تمہارے دماغ کے اندر، یہ جھوٹا نشہ، خدا تو خدائی تمہیں نہیں دیتا۔ کہتے ہیں بس مجھے یہ بڑی تمنا ہے، یہ سارے خزانے مجھے مل جائیں اور لوگ مجھ سے مانگتے رہیں۔ تو ہوتا ہے نا اس طرح۔ وہ ہمارے ایک وہ دوست ہے، وہ مجھے قصہ سنایا اپنے علاقے کے نواب کا۔ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں نواب تھا، وہ بالکل ان پڑھ تھا، تو ان پڑھ نواب کے پاس انگریز کوئی مہمان آیا، تو انگریز نے اس سے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، یا آپ اس طرح کی کوئی بات کی، تو وہ اس نے آگے بات نہیں سمجھا کہ یہ کیا کہنا، پتہ نہیں اردو نہیں سمجھتا ہوگا یا انگریز کہتے اردو میں بات کرتا تھا، تو کیسی حالت ہے یا کس طرح، تو اس نے آگے سے کہا قسم قسم لوگ ہیں یہاں۔ تو میں کہتا ہوں قسم قسم لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے ساری چیزیں مل جائیں اور میں لوں۔ یہ جہالت کی نشانی ہے، یہ ناسمجھی کی نشانی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان انسان کے ذہن کے اندر کتنی وسعت پیدا کرتا ہے اور کفر انسانی زندگی کے اندر کتنی تنگی پیدا کرتا ہے۔ کفر کی بنیاد پر جو زندگی ہو، باطل پرستی کی بنیاد پر جو زندگی ہو، وہ کتنی تنگ، کتنی الجھی ہوئی، کتنی گھٹن والی دیکھیں نا، گھٹن والی زندگی ہوتی ہے۔ اور ایمان کی بنیاد پر جو زندگی ہوگی وہ کتنی وسعت والی ہوتی ہے، اس میں کتنی فراخی ہوتی ہے، اس میں کتنی کشادگی، کتنی آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی حسد، کوئی غبطہ، کوئی تنگ نظری، کوئی غل غش، دھوکہ۔ دیکھیں نا، جب آپ تنگ نظری کرتے ہیں تو آپ دھوکہ بھی دیں گے، آپ کے دل میں دوسرے کے لیے تنگی بھی ہوگی کہ میں تو ہوں تو یہ کیوں۔ اب دیکھیں نا، اس ماحول سے ذرا نکلیں، خود اپنے اس ملک کے اوپر سوچیں۔ ہمارے ملک کے اندر یہ جو ہمارا صوبہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت ہے، یہاں پہ تو کئی چیزیں بہت اچھی ہیں۔ آپ وڈیروں کے وہاں پہ جائیں، آپ سندھ میں جو جاگیردار اور سرمایہ دار اور جو وڈیرے ہیں، اور آپ بلوچستان میں جائیں، جو سرداری نظام ہے وہاں پہ، وہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے، یعنی خود، بلکہ ہمارے صوبے میں بھی ایسے علاقے ہیں، مثال کے طور پر کچھ ایسے علاقے، بھئی یہاں پہ یہ دریا بہہ رہا ہے اور یہیں پہ زمینیں ہیں، لوگوں کی بھی زمینیں ہیں اور ایک سردار کی، ایک وڈیرے کی بھی زمینیں ہیں، یہاں پہ تو ڈیم بھی بن سکتا ہے، یہ زمینیں خالی پڑی ہیں، بنجر ہیں، کوئی اس میں فصل نہیں اگتی، اس سے کوئی ڈیم بنا دو تاکہ آپ کی زمین، اچھا میری زمین تو سیراب ہو جائے گی تو ان لوگوں کی زمینیں بھی سیراب ہو جائیں گی، تو پھر میرا اور ان کا فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر تو یہ بھی اچھا کھائیں گے نا، یہ بھی بڑی اچھی عمارتیں بنائیں گے، ان کے بچے بھی پھر جا کر تعلیم حاصل کریں گے، یہ بھی تھوڑی سی آسودگی کی زندگی گزاریں گے، یہ بھی کوئی آسائش کی زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں نا، یہ کرتے ہیں لوگ، وڈیرے سردار کہتے ہیں ان کو تعلیم دو گے تو پھر تو میرے منہ آئیں گے نا، تو منہ آئیں گے، پھر ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل جائے گا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ پھر اتنے وہ تیروں کی بارش ہو جائے گی کہ پھر آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کچھ مذہبی لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اتنا کیوں سمجھا رہے ہیں یار، چھوڑیں ان کو، یہ ہمارے محتاج رہیں، ہر معاملے میں ہمارے سامنے آئے، ہم سے پوچھیں، تاکہ ہماری دھونس اور مطلب ہے کہ ہماری وہ سٹیٹس، حیثیت اور یہ ان پہ چھائی رہے۔ آپ نے خاص کر مولانا مودودی کو کہتے ہیں، آپ نے اردو میں سارا کچھ ان کو بتا دیا تو یہ تو سارے لوگ ہم سے مستغنی ہو گئے، پھر ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، کبھی کے معاملے میں پھر ہم سے زیادہ ان کو اگر مطالعہ کر لیں تو ان کو زیادہ سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر ہماری وہ جو دیکھیں نا، وہ جھوٹی خدائی بنائی ہوتی ہے لوگوں نے، اس جھوٹی خدائی کی بنیاد پر
وہ لوگوں سے کہتے ایسا نہیں ہوگا، ایسا اس طرح آسانی سے سمجھ نہیں آ جائے گا، اس کے لیے جی کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. یعنی ہر جگہ پہ ایک قبضہ، ایک تصور، یہ ساری چیزیں. حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ والی حدیث تو سب سناتے ہیں نا، لیکن کیا اس کے تقاضوں کو، اس کے تمام پہلوؤں کو لوگ نظر میں لاتے ہیں کہ یہ اس کے اندر یہی چیزیں بھی ہیں؟ آپ نے دین پر اپنا وہ تسلط کہ نہیں، ہم جس طرح یہودی ہوتے تھے نا، یہودی ہوتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودی، جنت ہماری ہے. یہ فرقہ پرستی کی چیز ہے. یہی تو ہے نا کہ جنت میری ہو، تم جنت میں نہ جا سکو. حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، دوسرے کے لیے بھی جنت چاہتے ہو تو پھر اس کو اسلام سے دور کیسے کرتے ہو؟ پھر اس کے جاہل ہونے پر کیوں خوش ہوتے ہو؟ اس کو علم کی تقسیم پر، اس کو علم دینے پر اتنے ناک منہ کیوں چڑھاتے ہو؟ نہیں چاہتے ہو کہ لوگ خوش ہو جائیں، نہیں چاہتے ہو کہ لوگ ہدایت پائے، نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، نہیں چاہتے کہ لوگ بھی جنت میں جائیں. کہتے ہیں جنت میں صرف ہم جائیں. وہ پشتوں میں وہ لفظ بہت مزہ کرتا ہے نا، وہ کہ ایک اخون جانتے ہیں؟ اخون یعنی جو مسجد میں رہتے ہیں، جن کا کوئی کام نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں ایک اخون تھا، ایک اس کا بیٹا تھا. تو اخون نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بتاؤ دل پہ کیا تمنا کیا ہے، کوئی آرزو، کوئی ارمان، کوئی وش؟ اس نے کہا ابو ارمان یہ ہے، تمنا وش یہ ہے کہ یہ مسجد کا یہ برآمدہ ادھر سے لے کر ادھر تک روٹیوں سے بھرا ہو. یہاں پہ روٹی اور سالن اور ڈونگے اور شوربے اور یہ اور ساری چیزیں ادھر سے ادھر تک پڑے ہوں، اور آپ ادھر بیٹھیں اور کھاتے کھاتے ادھر تک پہنچ جائے، اور میں ادھر بیٹھوں اور کھاتے کھاتے ادھر تک پہنچ جاؤں. بس یہ بڑی تمنا ہے، بڑی. تو بیٹے نے کہا ابو میری بھی ایک تمنا ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میرا ایک دوست ہے، آپ ادھر بیٹھے ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں، اور میرا دوست درمیان میں بیٹھا ہوں. تو باپ نے کہا چپ، جگہ بن جوڑے، جگہ بن، بھیڑ مت بناؤ. جب ایک آدمی ادھر بیٹھا ہو، ایک ادھر بیٹھا ہو، درمیان میں ایک بھی آدمی بیٹھ جائے، جگہ جوڑی گی بیا، پھر کیا بنتا ہے؟ پھر بھیڑ بن جاتی. تو آج کل کے جو فرقہ پرست لوگ ہیں نا، ان کی یہ عادت ہے. کوئی دوسرا بھی جنت میں جانے کا راستہ اپناتا ہے تو اس کے اوپر جن آتے ہیں، پیریان پیرازی بیا، کہ دوسرا کیوں جنت کے راستے پر چل پڑا. کہتا ہے کہ بس میں ہی جاؤں. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائے، اور نصرانی کہتے ہیں جنت میں صرف عیسائی جائے، اور مسلمانوں کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہمارا فرقہ جائے، دوسرا نہ جائے، اور دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ ہم جائیں، دوسرے نہ جائیں. تو لا یؤمن احدکم، یہ کیسے ایماندار ہیں؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ نہیں تو ایمان نہیں ہوا. ایمان کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ کو ایمان پسند ہے. تو ایمان پسند ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا پسند ہے. جو پسند ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایمان کے ساتھ سچے ہیں تو آپ جو بھی جس فکر کے ساتھ سچا ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس فکر کے ماننے والے زیادہ ہو جائیں. جو بھی جس نظریے کے ساتھ فیئر ہو، جس نظریے کے ساتھ کوئی سچا ہو، سچائی ہو اس کے ساتھ، اور سچے طور پر اس نے اس نظریے کو اپنایا ہو، وہ یہ سمجھے گا کہ میرا نظریہ اور میری فکر عام ہو جائے. تو یہ کیسی بات ہوئی کہ میرا نظریہ سچا بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں صرف بس میں ہی اس میں ہوں. یہ تعلیم کس کی تعلیم ہے؟ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. سمجھ میں یہ ایک بات ہوئی. ما یحب لنفسہ میں دو قسم کی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بھی مل سکتی ہیں، دوسروں کو بھی مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اخلاق ہے، علم ہے، خوشی ہے، عزت ہے، احترام ہے، حقوق ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی گالی نہ دے، تو چاہے کہ میں دوسرے کو بھی گالی نہ دوں. ما یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، میں اپنے لیے آرام پسند کرتا ہوں، تو میں دوسرے کو اپنے آرام کے لیے دوسرے کو بے آرام کیوں کروں؟ اگر کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان کے تقاضے کو نہیں پورا کرتا. میں چاہتا ہوں کہ مجھے احترام ملے، لیکن میں دوسرے کی توہین کیوں کرتا ہوں؟ کیا دوسرے کی توہین میں میرا احترام ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں وہ تقاضا نہیں پورا کرتا. میں احترام کو اچھا سمجھتا ہوں تو میں دوسرے کو احترام دوں. میں اچھی بات کو سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی بری بات نہ کرے تو میں بھی کسی کو بری بات نہ کروں. میں چاہتا ہوں کہ کوئی دوسرے کو تکلیف نہ ہو تو میں دوسرے کو تکلیف کیوں دوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا کام جلدی ہو جائے، میرا کام آسانی سے ہو جائے، تو میں دوسرے کے کام میں روڑے کیوں اٹکاؤں؟ ہمارے ہاں لوگ یہی تو کرتے ہیں نا، کہ دوسرے کو کل پرسوں سے میرا بچہ کوئی کسی کام میں لگا رہا ہے تو کہتے ایک نقطہ، یہ نقطہ ٹھیک کر لو، ادھر جاؤ روزانہ. کل مجھے وہ کہتا تھا کہ صبح سے شام دوپہر 3-4 بجے تک میں ادھر پھراتا رہا، ادھر لے لو. ایک کہتا ہے ادھر جاؤ، دوسرا کہتا ہے ادھر جاؤ. ایک بیٹے نے مجھے کہا ایک ہی کمرے میں 6 دفعہ مجھے، میں کاغذ دیتا تھا، یہی سر جی لے جاؤ، کہتے اس کو دے دو، وہ کہتا تھا اس کو دے دو، پھر میں اس کے پاس آتا تھا، پھر کہتا نہیں اس کو دے دو. 6 دفعہ کہتے ہیں مجھے اسی طرح گھمایا. یہ انسان ہے یہ لوگ، یہ تو مسلمان تو چھوڑے تو انسان ہی نہیں ہے. سمجھ میں آتی ہے ہمیں؟ یہ با اختیار لوگ ہیں آپ کے ملک کے، آپ کے ملک، ہمارے ملک کے، یہ با اختیار لوگ ہیں. یعنی جتنے بھی ذلیل طبقہ ہے نا، یہ جو اونچا طبقہ ہے، اس کے کئی لوگ جو ہیں وہ اوپر کی کرسیوں پر آ گئے ہیں. اونچے طبقے، ہلکے اونچے طبقے کے کئی لوگ اوپر کی کرسیوں پر آ گئے ہیں. ان سے آپ بس یہی ہے کہ اب ہے کہ اب وہ بیچارہ مجھے کہتا ہے کہ ابو میں کیا کروں، میں اگر کوئی بات کہتا تو اپنا ہی کام خراب ہو جاتا. پھر کہتے ہیں کہ دیکھو جی، ہاں آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ کو اسی طرح گھمایا جا رہا ہو. اپنے لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ میرا کام جلدی ہو جائے، اپنے لیے تو چاہتے ہیں کہ مجھے آرام ملے، مجھے سکون، مجھے کوئی تنگ نہ کرے. لیکن کیا وہ دوسرے کو بھی تنگ نہیں کرتا؟ کیا وہ دوسرے کو بھی آرام پہنچاتا؟ کہتے ہیں نہیں، یہ تو میرا حق ہے، تو میرا حق ہے، میں کوئی بڑی چیز ہوں، مجھے جب اتنی بڑی کرسی پر بٹھایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بڑی چیز ہوں نا. بس یہی ایک خناس ہے لوگوں کے دماغ کے اوپر. شیطان وہاں پہ بیٹھا، شیطان نے وہاں پہ گھونسلہ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ اس نے انڈے دیے ہیں. ٹھیک ہے، گھونسلہ بنایا ہوا ہے، قبضے میں ہے، شیطان کے قبضے میں ہے لوگوں کے دماغ، لوگوں کے دل، لوگوں کی فکریں، لوگوں کی سوچ، لوگوں کا رویہ خناس بھرا ہوا ہے دماغ کے اندر. اچھا یہ لوگ بھی میرے، ان کو کیوں آرام؟ چھوڑے ان کو، اس طرح ٹھیک ہیں، یہ اسی طرح ٹھیک ہیں. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو سب کے لیے ہو سکتی ہیں. احترام صرف آپ کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہو سکتا ہے. اچھے اخلاق، اچھا رویہ، اچھی باتیں صرف آپ کو پسند نہیں ہے، سارے لوگوں کو پسند ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مثال کے طور پر جو صرف ایک آدمی کے لیے، مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ مقام محمود قیامت کے دن ایک ایسا مرتبہ ہے جو صرف ایک آدمی کو ملے گا. بہت بڑا مقام ہے ایک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میرے لیے اسے جائے گا کہ سارے لوگوں کو تو نہیں ملے گا نا، 2 آدمیوں کو بھی نہیں ملے گا، ایک آدمی کو ملے گا. تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے مل جائے. تو جب کوئی چیز ہو جو صرف ایک آدمی کو ملتی ہو اور آپ اس کے لیے بتائیں کہ یہ مجھے مل جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی پسند کریں تو ملے گی. پھر کسے؟ ظاہر ہے کہ کسی ایک کو ملے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسی طرح دوسرے کو، یعنی اس میں اشتراک ممنوع ہے، اس کی مثل تو ہو سکتی ہے. یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جو چیز ملے، مجھے جو بچہ ملا ہے، مجھے جو بیوی ملے ہے، یا بیوی کہ مجھے جو خاوند ملا ہے، تو وہ کسی دوسرے کو بھی ملے، تو وہ بے نہیں کسی دوسرے کو ملے، یہ ہو سکتا ہے. اس کی طرح کسی کو ملے تو یہ تو ہو سکتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ملی ہے یا ملا ہے وہ دوسروں کو ملے، یعنی اس کی طرح دوسرے کو ملے، یہ تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن وہ بے نہیں دوسرے کو ملے تو یہ تو ناممکن ہے. تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جس کو سمجھا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. البتہ اس میں ایک چیز ذہن میں رہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ نیکی کی بات ہو، جہاں پہ نیکی کمانے کی بات ہو، مثال کے طور پر میں آ گیا اور پہلی صف میں، ظاہر ہے کہ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے، اجر زیادہ ہے. پہلی صف میں ایک جگہ ہے، یہاں پہ جگہ ہے، تو میں اس کے آگے ہوں. ہمارے ہاں
یہ مشکل ہے کہ جو جوان ہو وہ اگر لڑکا ہو وہ آگے جائے تو دوسرے لوگ اس کو برا کہتے ہیں کہ دیکھو بزرگ کھڑے تھے اور آپ آگے ہو، اور کبھی کبھی وہ بزرگ اس کو پکڑ کے پیچھے کر دیتے ہیں، پیچھے ہو جاؤ بزرگ بھی۔ بھائی بزرگ کی اگر اس میں دلچسپی تھی تو بزرگ پہلے آ کے بیٹھ جاتا۔ اب بزرگ جب آ گیا ہے اور پیچھے بیٹھ گیا ہے اور ایک جوان کی دلچسپی ہے کہ وہ آگے آ جائے، تو آپ اس کو روکتے کیوں ہیں؟ آپ اس کو کیوں روکتے ہیں؟ سر اس کو کونے میں بھجوا دو، ایک سب آپ کی سب ہاں نا شیرو کیسے کرتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ میرے اوپر یہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم آگے ہوتے تو دوسرے لوگ اس طرح غور کر دیتے، دوسرے کی تو سفید داڑھی ہے، بڑا اس کا پگڑا بھی ہے، بڑا اس کا وہ جو ہے قد کاٹ بھی بڑا ہے، یا اس کی ڈگری بھی بڑی ہے، دیکھے وہ آگے ہو گیا، اس نے کوئی اس کو کہا ہی نہیں۔ یہ میرے اوپر لازم نہیں، مجھے بھی حرص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ کام کے لیے اٹھے، جس طرح لوگ کام کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ کام، صحابہ کو کہا مجھے بھی کچھ کام دو، میں بھی کچھ کر دوں۔ تو صحابہ نے کہا نہیں، آپ تشریف رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہیں، اور میں ثواب سے آپ کی بنسبت زیادہ مستغنی بھی نہیں ہوں، ثواب کی ضرورت آپ کو ہے، مجھے بھی ہے، اور آپ کر سکتے ہیں تو کیا میں نہیں کر سکتا؟ دیکھیں نا کتنی بھلی اور کتنی پیاری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے اور کر میں بھی سکتا ہوں خدمت، تو یہ کیوں کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کام کریں؟ تو جہاں پہ نیکی کی بات ہو، نیکی کمانے کی بات ہو، اس میں ایثار نہیں کیا جا سکتا۔ ایثار ان چیزوں میں کیا جا سکتا ہے جہاں پہ اپنی ذاتی ضرورت، اپنی ذاتی چیز جو ہے، یا اپنی ذاتی ضرورت یا اپنی ذاتی خواہش کو پیچھے کر کے دوسرے کی ضرورت یا اس کی ذات اس کو مقدم کیا جائے۔ لیکن جہاں پہ آخرت کی بات ہے تو آخرت کے بات کے بارے میں تو قرآن نے یہ فرمایا کہ سابقو الی مغفرۃ من ربکم۔ تو سابقو کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو پیچھے دھکا دو کہ تم پیچھے ہو جاؤ کہ میں آ جاؤں، نہیں، دوسرے کو پیچھے دھکا دیے بغیر آگے جاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو پیچھے دھکا دے دیں تاکہ آپ آگے جائیں، بہت بڑا وسیع راستہ ہے، آپ بھی آگے جائیں، دوسرے بھی جا سکیں گے، تیسرے بھی جا سکیں گے۔ تو آگے جانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیچھے دھکیل لیں۔ تو ثواب کے معاملے میں یہ بات ہے، ہماری مسجدوں میں یہ بات جو ہے نا کھل کر بتانی چاہیے لوگوں کو کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں تو پیچھے دیکھیں تو اچھا جیتا رامخ کیوں جائے ادھر بیٹھ جاؤ، مجھے زیادہ شوق ہے، مجھے زیادہ ثواب کا شوق ہے، مجھے زیادہ ثواب کی امید ہے، مجھے زیادہ دلچسپی ہے ثواب کمانے میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں آگے جانے میں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو یہ دو تین چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رہے۔ یہ کام کب ہم کر سکتے ہیں کہ حتی یحب لأخیہ ما یحب، یہ وعظ اور نصیحت اور یہ ساری چیزیں سمجھانا، تعلیم دینا، یہ بھی ایک بات ہے، لیکن انسان کے اندر سے کوئی داعیہ ہو، کوئی بلانے والی چیز ہو، کوئی توجہ دلانے والی کوئی کیفیت اندر سے پیدا ہو، تب آدمی یہ کر سکتا ہے۔ اندر سے کوئی داعیہ اٹھے، اندر سے کوئی طلب اٹھے، تو یہ طلب اندر سے کب اٹھے گی؟ یہ ایمان کی حلاوت کی بات ہے۔ اگر مجھے ایمان پسندیدہ ہے اور میں شعوری مومن ہوں، تو میں شعوری مومن ہوتے ہوئے دوسرے مومن کے ساتھ میری دلچسپی کی یہی حالت ہوگی کہ یہ جو حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اور جتنی میری ایمانی کیفیت اور اس کی شعوری کیفیت بڑھتی جائے گی تو یہ حالت بھی اپنے کمال اور اپنے انتہا اور اپنے اس پیک کو پہنچتی رہے،
اور جتنی میری ایمانی حالت اور ایمان کی شعوری کیفیت گھٹتی جائے گی تو مجھے چونکہ ایمان سے نعوذ باللہ خدا نخواستہ دلچسپی نہیں ہوگی، تو ایمان کی وجہ سے میرا جو دوسرا بھائی ہوگا اس سے کیا دلچسپی ہو جائے گی؟ مومن کے ساتھ میری دلچسپی یا میری ہمدردی تو اسی وجہ سے ہوگی کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز قدر مشترک ہو، ٹھیک ہے؟ 2 3 4 آدمی مل کر ایک کاروبار کرتے ہیں، اور وہیں پہ 2 4 آدمی مل کر وہی کاروبار دوسری کمپنی بھی کرتی ہے، تو اس کمپنی والے جو ہوتے ہیں اس کی اپنی کمپنی کو آگے لے جانے میں دلچسپی ہوگی، اس کی کمپنی آگے لے جانے میں دلچسپی نہیں ہوگی، بلکہ رقابت ہوگی، ٹھیک ہے؟ رقابت ہوگی، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری کمپنی آگے جائے، اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں مجھے ریٹرن ملتا ہے، اس میں مجھے کوئی ارننگ ہوتی ہے، مجھے کمائی ملتی ہے، مجھے فائدہ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان کو بھی لے لیں، ایمان کی بنیاد پر ایک پوری دنیا کے اندر ایک بھائی چارہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو وہ بھائی چارہ مفید لگتا ہے، جس طرح ابھی میں نے بتایا کہ وہ آدمی آپ کے لیے پتہ نہیں افریقہ میں، ہم کیا جانتے ہیں کہ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السلام علینا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اس عباد اللہ الصالحین کے مصداق یہ جہاں پہ اپلائی ہوتا ہے، اس پہ افریقہ کے کس کس ملک میں، شاید ہمیں اس ملک کا نام بھی نہ معلوم ہو، اور ظاہر ہے کہ جب ملک کا نام نہیں معلوم تو وہاں کے لوگ ہم کیسے جانیں، لیکن وہیں سے ان کے اوپر بھی اس بارش کے قطرے پڑ جاتے ہیں، اور ادھر سے جو دعا ہوتی ہے ہمیں شاید وہ نہ جانتے ہوں، پاکستان کا نام سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا، لیکن ہمیں بھی اس کا فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تو اس بنیاد پہ ہے نا، یہ تو اس ایمانی حلاوت کی بنیاد پہ ہے۔ تو اس ایمان کے اندر جو حرارت ہوگی، اس کے اندر جو حلاوت ہوگی، یہ جہاں تک شعوری ہوگا تو اس کے اثرات بھی اسی طرح ہوں گے، اور جتنا یہ غیر شعوری ہوگا، غیر شعوری ہوگا، جس کے اندر اس کی حرارت نہ ہوگی یا بہت کم ہوگی، یا اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس کم ہوتی جائے گی، تو دوسرے مسلمانوں کے اندر دلچسپی اور دوسرے مومنوں کے بارے میں دلچسپی بھی کم ہو جائے گی۔ تو اس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان کے اندر، جہاں پہ ایمان ہمیں پسندیدہ ہوگا، ہم شعوری طور پر ایمان کو، یہ جو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، جو اللہ کو رب، اسلام کو دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے میں، دیکھیں نا، جو اس پہ راضی ہوا، اس پہ دل سے خوش ہوا، تو وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹاس کو پا لے گا۔ تو لوگ ایمان کی مٹاس کو کیوں نہیں پاتے؟ اس لیے کہ وہ شعوری طور پر اس پہ راضی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو بس ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، مطلب ہے کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ اہمیت دو، جب کبھی کبھی نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، کبھی نیکی کا بھی کوئی کام کرو، کیا معلوم اگر قیامت میں ایک چیز کام آ جائے اور قیامت برپا بھی ہو جائے تو کوئی یہ چیز شاید کام آ جائے۔ اسی طریقے سے کرتے ہیں وہ شعوری طور پر تو نہیں کرتے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ حلاوت اور یہ مٹاس تب پیدا ہوگی جب دل حسد سے خالی ہوگا، جب دل غل و غش سے، دھوکے سے، ان چیزوں سے خالی ہوگا، ٹھیک ہے، حسد سے خالی ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، تو مسلمانوں مومنوں کو دیکھے گا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے میں ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جب ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ بخار آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ دماغ یہ نہیں کہتا کہ چلو انگلی پر تکلیف ہے یار مجھے کیا ہے، ایڑی پر تکلیف ہے مجھے کیا ہے، ٹانگ پر تکلیف ہے مجھے کیا ہے، نہیں، اگر ٹانگ آپ کی ہے اور آپ کے جسم کے اندر روح ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر روح نہیں ہے تو یہ ایمان تو روح ہے، ٹھیک۔ ہاں اگر وہیں سے پھر وہ روح جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ سن ہو گئی ہے، وہ
وہ عضو جو ہے وہ سن ہو گیا ہے، وہ بے حس ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے یا آپ کا دماغ بے حس ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح جہاں سے ایمان جاتا رہا ہے، جہاں کا ایمان بے حس ہو گیا ہے، تو پھر تو تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ ایمان کے اندر وہ تیزی ہے، وہ حرارت ہے، وہ حس ہے، وہ زندگی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر تو محسوس کریں گے۔ اچھا جی، یہ بنیادی چیز ہے۔ اسی کا آخری حصہ جو ہے وہ ایثار ہے۔ ایثار وہ قربانی ہے۔ صرف محبت نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی وہ چیزیں ملے جو میں، بلکہ عملی طور پر جب میرے اوپر بات آ جائے تو میں آپ کی ضرورت اپنی ضرورت پر مقدم رکھوں۔ تو ایثار اس کا بالکل آخری درجہ ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت ہو لیکن ضرورت ہونے کے باوجود بھی دوسروں کا۔ ہمارے ایک محترم تھے، بہت عظیم تھے، وہ آپ کے علاقے کے تھے، مولانا غلام حقانی صاحب، بہت عظیم انسان تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی مثالوں میں ہمیں سمجھاتے تھے، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ہمیں سمجھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے کی میز پر آپ بیٹھے ہیں، میز پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، اور کھانے کا ڈونگا آیا، ترکاری آئی، چیز آئی، اس میں سے جو اچھی چیز ہے نا وہ سب سے پہلے آپ کھینچ لیتے ہیں کہ یہ تو میری ہو گئی۔ میرے ایک ڈاکٹر دوست نے میری دعوت کی تھی، تو پھر اس نے ایک لطیفہ بھی کہا، کہتے میں نے ایک صاحب کی دعوت، اس صاحب کو میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون تھے، اس صاحب کی دعوت کی، تو کہتے ہیں جو اچھی سے اچھی ترکاری میں نے بنائی تھی، مثال کے طور پر دمبے کا یا بکرے کا گوشت تھا، اس کا ڈونگا بھرا ہوا تھا، تو اور 10 مہمان تھے، تو بڑا ڈونگا تھا وہ، تو کہتے ہیں اس نے سارے ڈونگوں سے ڈھکن اٹھایا نا، جب اس کو دیکھا تو کہتے ہیں بس میرے لیے تو یہ کافی ہے، آپ باقی چیزوں میں اختیار، اور 2-4 مطلب ہے کہ روٹیاں لے کر اس میں سے بھگو دی، اور کہتے ہیں کہ بس میں تو اسی پر اکتفا کر لوں گا۔ کہتے ہیں میں تو حیران ہوا کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ باقی لوگوں کے۔ تو وہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جو چیز آپ کو پسند آئے نا تو دوسروں کو کے آگے کر دے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو بھی ملے گا، آپ کو تھوڑا ملے گا، زیادہ ملے گا، نہیں ملے گا بھی کوئی بات نہیں، لیکن دوسرا کیسے خوش ہو جائے کہ دیکھو اس کو جو چیز پسند آئی پہلے اپنی طرف کھینچنے کی بجائے میری طرف کر دی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بہرحال اس میں لطیفے بھی بہت ہوتے ہیں۔ ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں تو یہ کہتے تھے، لیکن میں نے جب بھی ایسا کام کیا تو لوگوں نے اس کو اپنے لیے کیا، مجھے پھر کسی نے مجھے نوبت میرا نمبر ہی نہیں آنے دیا۔ اچھا جی، اسی وجہ سے بعض علاقوں میں، مجھے وہ علاقہ یاد ہے، بلوچستان میں گیا، بہت پہلے کی بات ہے، جاتے رہتے ہیں کبھی کبھی، تو وہیں پہ میں نے ایک دوست نے مجھے کہا کہ جب آپ بلوچستان میں ایک خاص علاقہ ہے، میں نے تو کوئٹہ میں یہ دیکھا لیکن شاید وہ ان لوگوں کا اپنا ہوگا، کہ جب آپ کسی ٹرے کے ساتھ سامنے، یعنی ٹرے ہے، اس میں گوشت بھی ہے، اس میں وہ بھی ہے، چاول بھی ہے، تو آپ پہلے نوالے کے ساتھ چاول کے ساتھ گوشت کا کچھ حصہ نہ لینا، تو لوگ کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے، گوشت پڑا ہے اور اس نے بغیر گوشت کے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں لیں گے تو کوئی دوسرا لے لے گا، تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایثار نہیں ہوتا، جب دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دی جاتی، تو پھر یہی ہوگا کہ بس خپل غم کا وا خپل غم بکوم، پھر ظاہر ہے کہ ہارے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کاروبار کرتے تھے، ان کی اب کاروبار تھا، لین دین، تجارت کرتے تھے۔ تو ایک واقعہ تو بڑا عجیب ہے، وہ تو کہ اس کے ایک نوکر نے اس کو 400 روپے کا گھوڑا خرید کر لایا، وہ میں نے بیان بھی کیا تھا، اور اس نے بتاتے بتاتے اس کو کہا اس کی قیمت 500 ہے، اس کی قیمت 600 ہے، 800 روپے اس کے دے دی۔ تو وہ نوکر تو حیران ہوا کہ جریر صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، لوگ 400 کی بجائے 300 کہتے ہیں کہ جی تمہارا گھوڑا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو 300 کا بھی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ بیعت، یہ وعدہ کیا تھا
کہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم کہ ہے میں ہر مسلمان کی بھلائی چاہوں گا، اس طرح اپنی بھلائی چاہتا ہوں اسی طرح ہر مسلمان کی بھلائی۔ یہ گھوڑا میرا ہوتا تو میں 800 میں دے دیتا، اس نے 400 میں دے دیا، وہ نہیں جانتا تو میں نے اس لیے اس کو 800 دے دیا۔ پھر وہ جب کوئی چیز بیچتا تو کہتا کہ ہاں یہ چیز آپ کو بیچتا ہوں لیکن اس میں یہ خوبی بھی ہے لیکن اس میں یہ خرابی بھی ہے، بیچتے ہو خریدتے ہو تو خریدو نا۔ تو اس کے نوکر کہتے ہیں جناب یہ تو پھر لوگ لیں گے ہی نہیں، کہتے ہیں نہ لے تو نہ لے، مجھے کیا ہے، میں تو بتاؤں گا عیب، میں تو اس کے نقصان کو بتاؤں گا، لوگ نہ لے تو نہ لے، لوگوں کی مرضی، لیں تو لے نہ لے تو نہ لے، لوگوں کی مرضی۔ یہ کیوں کرتے ہو، یہ عیب کیوں چھپاتے نہیں ہو؟ اس لیے نہیں چھپاتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا کہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم، میں ہر مسلمان کی بھلائی چاہوں، ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہوں۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے وَإِذَا كُلَّ لَكُورَ دِي وُزِنُ يَخْدِي وُزِي، ہاں جی، بس اتنی حد تک آپ کسی چیز کو بیچ دیں کہ وہ گھر تک لے جائے، بس راستے میں اور باقی جب واپس کہتے ہیں یار بس میں دکان سے جو آپ لے گئے تھے تو ٹھیک تھی، میں تو آگے ذمہ وار نہیں ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں ذہن میں رہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ ہاں ادھر بات صحیح۔